السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو آج ہم نے حدیث نمبر 13 پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جس شخص نے تخطہ کہتے ہیں پھیلانگنا، رقاب گردن ناس لوگوں کی، یوم دن جمعاتی جمعے کی، اتخذ تو اس نے پکڑ لیا، جسرن پل، الی طرف جہنم جہنم کی طرف۔ کہ حدیث ہے من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، جس شخص نے یا جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ تو اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی کہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام عنوانات کو جو ہے وہ موضوع بنایا گیا ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کروائی جا رہی ہے کہ معاشرت کی مدرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کا موضوع بنایا گیا ہے، اسی کو عنوان بنایا گیا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردن کو پھیلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے بالکل خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی منافی ہے، اس کے بھی خلاف ہے، لہٰذا تہذیب اور سلیقہ کے بھی یہ اگین ہے، اس کے بھی منافی ہے۔ تو اس لیے شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جانا، یہی ہمیں جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ بنتا ہے کہ اس حدیث میں آپ یہ لکھیں گے کہ آداب، اب یہاں پہ کیا کیا آداب بیان کیے گئے ہیں؟ جمعے کا مجلس کا احترام انسانیت ہے، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ حدیث ایک جامعہ حدیث ہے، آپ دیکھیں گے جامعہ حدیث، اس کے اندر تمام چیزوں کے متعلق جو ہے وہ رہنمائی دی گئی ہے اور یہاں پہ جو موضوع بنایا گیا وہ جمعہ ہے، اس حدیث کا موضوع جمعہ ہے اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگلا پوائنٹ جو ہے وہ کہ تہذیب نشست برخاست کے کسی بھی مجلس کے اندر بیٹھنے اور وہاں سے اٹھنے کے یہاں پہ جو آداب سکھائے گئے ہیں کہ کوئی بعد میں آنے والا پہلے کو اٹھا کر وہاں پر نہ بیٹھے اور نہ ہی پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر پھیلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ جو تہذیب کے بھی اگینسٹ ہے کہ ہماری جو ہے وہ اسلامی تہذیب جو ہے اس چیز سے منع کرتی ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو ہے آداب و احترام کے بھی منافی یہ بات ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ سکون و آرام کے ساتھ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پہنچا جائے مسجد میں، کیونکہ اس چیز کی جو ہے بہت ہی زیادہ جو فضیلت حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جو سب سے پہلی ساعت میں مسجد میں پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور وہ شخص جو دوسری ساعت میں مسجد میں پہنچتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو تیسری ساعت میں پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک مینڈے کی قربانی کا جو ہے وہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو شخص مسجد میں پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک انڈے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے اور جو خطیب ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر عربی میں رجسٹروں کو کہتے ہیں، اپنے رجسٹر بند کر کے مقتدیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن ہم سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں جائیں تاکہ جو اونٹ کی قربانی کا جو ثواب ہے وہ بھی پا سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی کچھ اس کے اندر میں نے سوالات اخذ کیے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو پہلا سوال اس کے اندر کہ کون شخص جو ہے وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کہیں گے، درج بالا حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر آگے جاتا ہے جمعے کے دن تو وہ جو ہے اپنا جو ہے جہنم کی طرف پل بنا لیتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد مدرجہ بالا حدیث میں کس طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے؟ تو اس مدرجہ بالا حدیث مبارکہ میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آداب مجلس مدرج ذیل حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے اس حدیث میں جو ہے مدرج ذیل جو ہے آداب مجلس بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ
پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں پر سے پھیلا کر آگے نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی کسی بیٹھے ہوئے انسان کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں تہذیب کے بھی خلاف ہیں اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے وقار کے بھی منافی ہیں۔ اس سے جہاں جگہ ملے وہیں پر جو ہے وہ شائستگی اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیٹھ جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، آداب مجلس جو ہے وہ دوران مجلس پہلے سے بیٹھے شخص کو اٹھا کر خود بیٹھنا کیسا فعل ہے؟ تو اسے آپ کہیں گے کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا کر خود بیٹھنا جو ہے وہ آداب مجلس اور اس شخص کے وقار کے بھی منافی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر جگہ ملے وہیں پر جو ہے وہ بیٹھ جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ دوران مجلس کیا لوگوں کی گردنیں پھیلان کر آگے جانا جائز ہے؟ تو آپ کہیں گے درج والا حدیث میں ہم نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں پر سے جو شخص پھیلان کر آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا تو اس نے اپنا جو ہے وہ جہنم کی طرف پل بنا لیا، یعنی کہ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ غیظ و غضب کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فعل سے معاف فرمائے۔ اگر ہم نے کبھی زندگی میں کیا ہو اور ہمیں آئندہ کے لیے جو ہے اس عمل سے جو ہے وہ محفوظ فرما لے، اگر کوئی ایسا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسے جہنم میں ہی پھینک دے، اس لیے حتی المقدور اس سے جو ہے وہ باز رہنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔